جو کسی کی بالشت بر زمین پر قبضہ کر لے، قیامت کے دن حدیث پاک کا خلاصہ اس کی گردن میں 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ بالشت بر زمین کا معاملہ ہے۔ لوگ مکانوں پہ قبضہ کر دیتے ہیں، کرائے پر لیتے ہیں تو اس کو خالی نہیں کرتے۔ ایک طرح سے قبضہ گروپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، بس خالی پلاٹ ملا اس پر جا کر بیٹھ گئے۔ اچھا پھر والدین کا انتقال ہوا تو وراثت نہیں بانٹنی، اس پہ قبضہ کر لیا گھر کے اوپر، یہ میرا ہے تو یہ تھا۔ تو شرعی رہنمائی لینا بہت ضروری ہے، اور ایسا نہ ہو، یعنی خوف خدا والی بات ہے کہ آج تھوڑی سی جگہ تو آپ کو مل جائے گی، لیکن اسی زمین جس پر آپ قبضہ کر کر بیٹھیں، پہلے آپ نے زمین میں جانا بھی ہے، اور اس زمین میں جا کر کیا جواب دو گے، پھر اس کے بارے میں غور کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں کیڑے بچھو جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں، تو خدا را کسی کا حق نہ دبائیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی میرا بھائی، میری کوئی ایسی بہن مدنی چل کے ناظرین میں سے سن رہا ہے کہ جو کسی کی زمین پر قابض ہیں، خالی نہیں کر رہے، وراثت کے معاملات میں گھروں پہ قبضہ کر لیا، یہ حدیث پاک کو سن کر توبہ کیجیے، آج جمعے کا دن ہے، اور سلو کر کے جن کا جو حق ہے اسے دے دیجیے۔ آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ وہ ایک تو قبضہ گروپ ہونا ہے، وہ ایک الگ سے ہے، یعنی ہر ایک یہ سمجھتا ہے قبضہ تو وہ کر رہا ہے، مگر جو وراثت کے معاملے میں جو قبضے کر کے بیٹھے تو وہ اپنے آپ کو قبضہ گروپ نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا حق ہے، میرا حق ہے۔ تو اگر آپ کا حق ہے تو کسی مفتی صاحب سے صحیح مفتی سے مشورہ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بہنوں کی شادی ہو گئی تو اب تو بہنوں کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو اس گھر میں ہم امی ابو کے ساتھ رہے تھے، ایک بھائی نے تو اپنا گھر خود ہی بنا لیا تھا، شادی ان کی ابو نے الگ کر دی تھی، میں ساری زندگی خدمت کرتا رہا، تو یہ تو گھر میرا ہو گیا نا امی ابو کے جانے کے بعد۔ آپ نے یہ ازیوم کیا، آپ نے یہ سوچا کہ آپ کا ہو گیا، شرعاً آپ کا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس کی معلومات لے لیں، ورنہ اچھا اس میں کئی یتیموں کا حق بھی ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھائی کا انتقال ہو گیا اور بہن کا، اس کے نابالغ بچے ہوں، اور آپ یتیموں کے حق پر بیٹھے اور آپ سمجھ رہے ہو یہ میرا حق ہے۔ ہمارے یہاں تو بس وراثت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی حاصل کرنے کی، علماء سے رابطے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔